اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ 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 تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تو اپنے ناموں کے صدقے ہمیں اچھا بولنا اور اچھا سننا نصیب فرما، اور یا اللہ تو اپنے ناموں کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عطایت کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ تو ان ناموں کے صدقے یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اور ایمان پہ جانا نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن جیسے پڑھنے کی بات ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ ہے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں، فارمولوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو مثالیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی فارمولے کو سمجھنے کے لیے 10 مثالیں چاہیے، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن کے فارمولوں کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالیں دی۔ پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، پھر ان کی بیٹی کے حوالے سے، پھر ان کے صحابہ کے حوالے سے، پھر ان کے ساتھ جڑی ہوئی نسبتوں کے حوالے سے ہمیں ہزاروں مثالیں دی گئیں، اور پھر یہ مثالیں آہستہ آہستہ ہمیں علماء اکرام سے سننے کو ملتی ہیں، اور اگر ہم وہ سنتے ہیں اور اس انداز میں سنتے ہیں کہ ہمیں ان مثالوں کو اپنی زندگی میں کیسے ڈالنا ہے، یا کبھی کبھی ہم قرآن کے فارمولوں کو ان مثالوں سے جب سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہ باتیں چاہیے۔ اور پھر ایسی محفلوں میں جب ہم آتے ہیں اور غور یہ کریں کہ ہم وہاں سے کیا سیکھنے آتے ہیں، تو پھر بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی چلی جاتی ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی کی باتیں ہیں۔ پھر ایسے ہی جب ہم یہاں پہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سوال ہم لے کے آئے ہیں اور پھر ان سوالوں کے بغیر پوچھے جواب ملنا شروع ہو جائیں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کی محفل ہے۔ یہاں پہ آپ کو وہ باتیں مل رہی ہیں جو آپ غور کرنے، جو کویسچن لے کے آئے ہیں، وہ آپ کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ کو ایسی رہبری ملتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ ایسی محفل ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر انسان اپنے اندر اللہ 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 کا ورد کرتا چلا جاتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا چلا جاتا ہے، پھر یہیں پہ دینے اور لینے کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہیں سے کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادب کے ساتھ ساروں کی بات سنتے ہیں، اور اپنے اپنے حصے کا جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس محفل میں بیٹھتے ہوئے دعائیں کرتے چلے جائیں، دعائیں دیتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔